नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबारा कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुशामदीद मजाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आप सबका भी खैर मक़दम है। हज का तारीख़ी पस मंज़र आपको हमने कल भी इस गुफ्तगू में शरीक किया था और इस मौजू पर बहुत तफसीली रहनुमाई मजाज साहब के ज़रिए आप सब तक पहुँचाने की कोशिश की थी। आज इंशाअल्लाह इस गुफ्तगू के बक़िया हिस्से को आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो कल हमारी बातचीत उस मकाम पर पहुँची थी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने ख़्वाब को अपने बेटे के सामने बयान करते हैं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर अपने वालिद की भी अताअत करते हैं और अल्लाह की अताअत पे ख़ुद को जो है वो सरे तस्लीम खम करते हुए अपने वालिद के साथ कुर्बान गाह की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में शैतान उन्हें वरगलाने की कोशिश करता है, बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक नहीं चलती और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद को लेकर कुर्बान गाह की तरफ पहुँचते हैं। और उसके बाद चश्मे फलक ने वो नज़ारा देखा जिसकी नज़ीर पूरी तारीख़ में नहीं मिलती। आसमानों पर भी कोहराम बरपा है कि ये क्या हो रहा है। ऐसा मंजर न तारीख़ ने पहले देखा और न बाद में देखा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ये जो कुर्बानी थी अल्लाह के हुजूर, इसका जो क्लाइमेक्स है वो हमें सरज़मीन करबला में नज़र आता है, जब 72 फ़र्ज़ंदान तौहीद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके जानिसारों ने अल्लाह के नाम को और उसके कलमे को बुलंद करने के लिए अपनी जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। तो वो कुर्बानी जिसका आगाज़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से होता है, उसका क्लाइमेक्स या उसकी इंतहा हमें मैदान करबला में देखने को मिलती है। लेकिन हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी रहती दुनिया तक अल्लाह ताला ने क्यों यादगार बना दी, क्यों ये हज के एक रुकन के तौर पर इसे आलमी सतह पर फैला दिया गया, क्यों फ़र्ज़ंदान तौहीद हर साल सुन्नत इब्राहिमी को ताज़ा करते हैं, अल्लाह के हुजूर अपनी अपनी कुर्बानियाँ पेश करते हैं और इस बात की तजदीद करते हैं, इस अहद का यादा करते हैं कि जब जब मौका मिला वो अपनी जानें अल्लाह के हुजूर पेश करने में, अपना माल, अपनी औलाद, अपनी जानें, सब कुछ अल्लाह के हुजूर पेश करने में एक पल को भी तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं होंगे, ज़रा सा भी नहीं हिचकिचाएंगे। तो आइए जानते हैं कुर्बानी के फ़लसफ़े पर। मजाज साहब, आपसे थोड़ी सी रहनुमाई दरकार है कि जो कुर्बानी का फ़लसफ़ा है ये क्यों अल्लाह ताला को इतना महबूब और पसंद आया कि इसे रहती दुनिया तक जिंदा व जावेद बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुर्बानी का फ़लसफ़ा असल में बयान करने के लिए सबसे पहले हमें कुर्बानी को देखना पड़ेगा। ये कुर्ब से बना है, अल्लाह का कुर्ब तलाश करना, उसका कुर्ब हासिल करना और उसके करीब हो जाना। असल तो कुर्बानी का ये है। आप ये देखिए, कायनात का पहला जो कत्ल हुआ था वो भी कुर्बानी पर हुआ था कि दो भाइयों ने कुर्बानी पेश की, अल्लाह ने एक की कबूल कर ली, दूसरे की कबूल नहीं की, तो हसद में उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया था। अब जो हम हज करते हैं वो 4 शख्सियतों की कुर्बानी का मजमुआ है, समझिए। मैंने परसों शहदी बात बताई थी कि खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ज़बीउल्लाह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हाजरा जो हमारी माँ है, उनकी कुर्बानियों का असल में मुशाहिदा। तो अल्लाह के करीब होने के लिए कोई चीज़ पेश करना जिससे वो राज़ी हो जाए, जो चीज़ उसे पसंद हो, ये कुर्बानी है। तो इसलिए अल्लाह को ये कुर्बानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हज जो है ये कुर्बानियों का मजमुआ है हिसाब से। और मैं एक बात ज़रा सी यहाँ कह दूँ लोगों के लिए कि हज का बेहतरीन तोहफ़ा जो है हमारे लिए वो आखिरी खुतबा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो हमें मंशूर दे के गए हैं, मतलब एक रास्ता बता के गए हैं ज़िंदगी गुजारने का। तो पूरे हज का निचोड़ समझ लीजिए आप कि वो आखिरी खुतबा है, उस पर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। तो इन सब लोगों की जो शख्सियात मैंने बताई हैं, इनकी ज़िंदगी का मुताला करना, इनके तहम्मुल, इनके सब्र और इनकी कुर्बानियों को अपनी ज़िंदगियों में उतारना, जिससे कि हमारी ज़िंदगी आसान हो और आखिरत भी आसान हो जाए। ये मकसद है असल में तो मेन हज का, कि कुर्बानी सिखा दी जाए, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए। अगर हम देखें तो इन सब का हर अमल अल्लाह को इतना महबूब है कि वो सब मनासिक हज हैं, वो सब शायरुल्लाह हैं।
کیوں ان میں ایسا کیا رمز پوشیدہ ہے جو اتنے برس ہزارہ سال گزر جانے کے باوجود آج کے دور میں بھی اپنی معنویت، اپنی افادیت، اپنا مقصد، اس میں جو مقصدیت ہے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں؟ کیا رمز پوشیدہ ہے ان تمام اعمال میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے افراد خانہ کے ذریعے انجام پذیر ہوتے ہیں اور حج کا ایک لازمی رکن قرار پاتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ شروعات تو کرتے ہیں قربانی سے، کیونکہ بقرعید بھی آنے والی ہے، کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ حج کی 37 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ مجھے تمہارے پہنچتا ہے، خون تو بہہ جاتا ہے، گوشت تقسیم ہو جاتا ہے، اصل میں ہماری جانور خریدتے ہوئے کیا نیت تھی، ذبح کرتے ہوئے کیا نیت تھی، اصل اللہ تک یہ چیزیں پہنچیں گی، تو ہمیں اپنی نیتیں درست کرنی ہے۔ اس کے بعد جب پھر جو لوگ حیثیت رکھتے ہیں اور وہ حج کو جاتے ہیں تو وہاں کے جو حج کے وہاں ہم ادا کرتے ہیں ارکان، ان ارکان میں بھی بہت بڑے بڑے میسیج ہمارے لیے زندگی کے لیے ہیں، جس سے کہ ہم پوری دنیا کو یہ میسیج دے سکیں کہ ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں جس نے اپنی 63 سال کی زندگی اس صحرا میں صرف اور صرف لوگوں میں محبتیں بانٹنے کے لیے، انہیں آگ سے بچانے کے لیے اور انہیں مطلب ایک حساب سے آسان زندگی دینے کے لیے کہ ان کی یہ زندگی بھی آسان ہو جائے اور وہ زندگی بھی آسان ہو جائے، اس کے لیے 63 سال گزار کے گئے ہیں۔ تو یہ ساری قربانیاں ان سب لوگوں کی وہ ہیں۔ اصل میں جو سوال آپ کا ہے کہ وہاں کے جو ارکان ہیں، وہاں کے جو شاعر اللہ ہیں، وہ ہمیں کیا کیا پیغام دیتے ہیں، اس کے بارے میں ہلکی سی بات آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو احرام ہے، یہ ہمیں پابندی سکھانے کے لیے دیا گیا ہے کہ ہمیں حلال چیزیں بھی وہاں پہ حرام کر دی جاتی ہیں، تو ہمیں آ کے حرام سے بچنا ہے۔ تو جو مان لو خدا نہ خواستہ ہماری زندگی میں کچھ حرام تھا تو وہاں سے آنے کے بعد ہمیں حرام سے بچنا ہے۔ یہ کفن کا بھی سمبل ہے کہ ہم پچھلی زندگی چھوڑ کے اور نئی زندگی شروع کریں گے، اپنے اندر چینج لائیں گے۔ وہاں جو دعائیں ہیں، سفر کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ طواف دوسرے نمبر پہ جو مین چیز ہے، یہ طواف کعبہ جو ہے مرکز ہے، سینٹر پوری زمین کا، اس سے جڑے رہنا، اور طواف بھی اینٹی کلاک کیا جاتا ہے جس سے دل کا جو حصہ ہے وہ کعبے سے لگا رہے۔ تو یہ ہمیں میسیج دیتا ہے کہ ہمارا دل مرکزیت سے جڑا رہے، مطلب ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو، ہم کہیں بھی ہو۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی 144 نمبر آیت کہ دنیا میں تم کہیں بھی ہو اپنا رخ کعبے کی طرف کر لو۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا جی فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو اپنا وجود، اپنی توجہ، اپنی سوچ، اپنی مقصدیت مرکز سے جڑی رہے، مطلب جہاں بھی کہیں مومن ہو اس کا جو مرکز ہے وہ کعبہ ہے۔ اس کے بعد حجر اسود، یہ زمین کے باہر سے آیا اکیلا پتھر ہے۔ یہ جب شروع میں آیا تو سفید تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ لوگوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ تو چپ ہے یہ، اس میں انسانوں کے کالے کارنامے درج ہو رہے ہیں جو وہاں کھلیں گے۔ حدیث پاک اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دی۔ تو بنی آدم کے گناہ جو ہیں، جو لوگ اسے چومتے ہیں، یہ جذب کرنے کی ایک طاقت رکھتا ہے، تو وہ اس میں ہے۔ حضرت عمر فاروق کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے حجر اسود کو دیکھ کر یہ کہا تھا، فرمایا تھا کہ اے پتھر، اے حجر اسود، تو میری نظر میں صرف ایک پتھر ہے، میں تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا۔ تو یہاں اس کی ایک خاص تاثیر ہے مجاز صاحب۔ بزرگان دین یا علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں، منفی ہوں چاہے مثبت ہوں، اس کے خیالات، اس کے افکار، اس کے تصورات، اس کے نظریات، اگر اس کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے تو حجر اسود کو چومتے وقت، اسے چھوتے وقت وہ اس کی شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں، اور حج سے یا عمرے سے واپس آنے کے بعد برکتوں کے ساتھ آتا ہے۔ اور اگر اس کے اندر خباثتیں ہوتی ہیں تو یہ خباثتیں مزید ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ جی اگر سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے چومے گا تو وہ خباثتیں وہ ختم کر دے گا، پتھر وہ جذب کر لے گا اپنے اندر۔ اگر توبہ کی اور اس پہ معصومیت باقی برقرار رہی، معصوم کے لیے سب برابر ہوتے ہیں۔ وہاں سے لوٹنے کے بعد جب بندہ معصوم ہو کے وہاں سے لوٹتا ہے گناہ اپنے معاف کرا کے، اگر تمام جنوں انس اس کی نظر میں برابر ہیں، تمام مخلوق، آپ یہ دیکھیے کہ جنوں میں ہر وہ چھپی ہوئی چیز آتی ہے، ہر وہ چھپی ہوئی مخلوق جو نظر نہیں آتی، اور انس میں ہر سانس لینے والی مخلوق، صرف انسان نہیں، تمام انسان، اس کے بعد تمام جانور، چرند پرند، سب ان کے لیے اگر وہ معصوم ہے اور ان کے لیے وہ فائدہ مند ہو کے آتا ہے تو وہ چپ جو ہے اس کی وہ سب کھینچ لے گی، سارا پتھر اس کے۔ آپ یہ دیکھیں کہ طواف میں ایک رمل ہوتا ہے، شروع کے 3 چکروں میں تیز چلنا ہوتا ہے، وہ یہ بتانا مقصد ہے وہاں پہ کہ انکساری عاجزی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہمیں بزدل نہ سمجھا جائے۔ طاقت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، جو سب سے بڑی تو ایمان کی طاقت ہے۔ اس کے بعد استلام، جو
عہد کی تردید ہے کہ ہم نے وعدہ خلافی کی، اللہ بس تو ہمیں معاف فرما دے۔ وہ جو ہم استلام کرتے ہیں، مقام ابراہیم جو ہے وہاں پہ پیروں کی جگہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اسے مصلی بنایا گیا۔ قرآن کی آیت ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ جی، تو وہ حج کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم ہے۔ یہ اشارہ دیتی ہے وہ جو ہمیں وہاں پہ 2 نفل پڑھوائے جاتے ہیں جہاں ان کے پیروں کے نشان ہیں۔ اس کے بعد زمزم کا معاملہ، ایک ماں کی تڑپ، اس کی محنت۔ اللہ رب العزت اپنے بارے میں کہتے ہیں میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی وہ تڑپ اور وہ بھاگ دوڑ جو ہے وہ ایک رکن بنا دیا گیا حج کا، ایک حصہ بنا دیا گیا اس صحیح کو۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے وہ جو ایڑیوں سے پانی نکالا ہے، دودھ نہیں نکالا آپ دیکھیں، بلکہ پانی نکالا جو آب حیات ہے۔ ہم بھی اگر محنت کریں تو اللہ کے وہ جو بندے آج پیاسے ہیں اور ہمیشہ کی آگ کی طرف جا رہے ہیں، انہیں ہم آب حیات دے سکتے ہیں ایمان کی شکل میں۔ لیکن ہماری نیت، ہماری محنت اللہ تک پہنچتی ہے، کیونکہ شروع میں نے آپ کو بتایا سورہ حج کی 37 نمبر آیت کہ تمہاری نیت ہے اللہ تک پہنچتی ہے۔ اس کے بعد صحیح ہے وہ جو 7 چکر بھاگنا ہے۔ اب وہاں پانی کی تلاش نہیں کرنی، وہاں تو پانی بہت ہے۔ اصل تو ایک ماں کی محنت اور اس کی قربانی اور اس کے رب کا حکم ماننا اور اپنی شوہر کی فرما برداری، اسے اللہ نے زندہ رکھنا تھا۔ اس وجہ سے وہ 7 چکر ہم لگاتے ہیں آج۔ اس کے بعد حتیم کا جو حصہ ہے کعبے کے، ایک حصہ ہے کعبے کے برابر میں جس میں چھت نہیں ہے۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ تھا، ایک سیلاب آیا تو کعبے کی دیوار جو ہے وہ ساری ڈھہ گئی اور ایک حساب سے شہید ہو گیا کعبہ۔ تو وہاں اس ٹائم کیونکہ ابھی ایمان کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، جو لوگ بھی تھے انہوں نے اپنی محنت کے پیسوں کو، جو کاروبار کے پیسوں کو، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جائز پیسہ ہے، اور باقی جو اور ان کے الٹے سیدھے دھندے تھے عورتوں کا یا جوا شراب سٹا وغیرہ، اس طرح کے پیسوں کو انہوں نے کعبے کی تعمیر میں نہیں لگایا، کیونکہ ایک تصور تھا کہ اللہ کا گھر ہے۔ تو وہاں یہ میسج دیتا ہے حتیم ہمیں کہ وہاں پیسے ختم ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے جو اللہ کو اس طرح سے نہیں مانتے تھے بلکہ مشرک بھی تھے، انہوں نے وہ حرام کا پیسہ نہیں لگایا۔ تو ہمیں اپنے گھروں کی چھتوں میں بھی حرام کا پیسہ نہیں لگانا، مسجدوں میں کسی بھی طرح کا پیسہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ اس طرف میسج دیتی ہے حتیم کہ ہمیں اس طرح کے پیسوں کو مسجدوں سے بچانا ہے لگانے سے۔ اس کے بعد عرفات، میدان عرفات، یہ یہاں قیام جو ہے، یہ عرف کہتے ہیں پہچاننے کو۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا نے اسی میدان میں ایک دوسرے کو ملے تھے اور وہاں پہچانا تھا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ مجمع دراصل یہاں اکٹھا ہوتا ہے عرفات کے میدان میں، حشر میں بھی ایسے ہی بہت بڑا مجمع، ایک ہی دن میں اتنا بڑا مجمع کسی ایک جگہ پہ اکٹھا ہو سکتا ہے، وہ جگہ وہ دکھائی جاتی ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامتی منظر کشی ہے یوم حشر کی، قیامت کے دن کی۔ جی، ایک اور میسج ہے عرفہ میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ مغرب سے پہلے نکل جانے کا حکم ہے۔ مغرب جو ہے وہ مزدلفہ میں پڑھنی ہوتی ہے ملا کے عشاء کے ساتھ۔ تو یہ میسج ہے کہ تمہارے رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، اس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ مغرب کا وقت ہونے کے باوجود آپ وہاں مغرب نہیں پڑھتے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں نہیں پڑھنی بلکہ مزدلفہ میں جا کے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہمیں سورہ بقرہ 198 نمبر آیت میں مزدلفے میں رہنے کا حکم دیتا ہے قرآن کہ جب عرفات سے لوٹو تو مزدلفے میں قیام کرو۔ وہاں لوگ زمین پہ لیٹتے ہیں احرام کی حالت میں، چاہے کوئی کروڑ پتی ہو، چاہے کوئی کہیں کا بادشاہ ہو۔ یہ میسج یہ دیتا ہے، اور وہاں کنکریاں چنتے ہیں۔ ایک دیوانہ وار میں نے دیکھا ہے وہاں لوگوں کو کہ ایک عجیب و غریب ہجوم ہے اور ایک دیوانوں کی طرح سے کنکریاں چن رہے ہیں۔ تو وہاں یہ میسج ہے کہ تم کتنے بڑے ہو، اللہ کی نظر میں تمہاری کوئی ویلیو نہیں اگر تم اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ تو وہاں لوگ بڑے سے بڑے عہدے کو، بڑے سے بڑے اپنے ہر چیز کو بھول کے وہاں کنکریاں چن رہے ہیں دیوانوں کی طرح۔ یہ میسج دیتا ہے ہمیں مزدلفہ۔ اس کے بعد رمی ہے کہ 3 جگہ ہمیں کنکریاں مارنے کا حکم ہے۔ وہاں کوئی شیطان تو نہیں ہے اس ٹائم جو اس نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا ہے، اب تو نہیں بہکا رہا، لیکن ایک سمبل بنا دیا گیا کہ اگر اب تمہارے رشتہ دار، تمہارے جاننے والے، تمہارے دوست احباب تمہیں یا تمہارا اپنا نفس بہکاتا ہے تو تمہیں کنکریاں مارنی ہے۔ انہیں کنکری مارنے سے مراد انہیں اپنے سے دور کر دینا ہے، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ آخری مرحلہ اور بیان کر دوں کہ سب سے آخر میں ہمیں مینا کا قیام یہ پیغام دیتا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان، قرآن یہ کہتا ہے کہ 2 دن یا 3 دن تم وہاں قیام کرو۔ تو وہاں لوگ رکتے ہی نہیں، جلدی کرتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے جو وہاں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں ترجمان بٹھا کے کہ جو ایک دوسرے کی زبان کا ترجمہ کریں۔ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے فلاح و بہبود کی بات ہونی چاہیے، وہاں پہ مشورے ہونے چاہیے۔ یہ جو اقوام متحدہ ہے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا میسج دیتا ہے، یہ ہمیں قیام جو وہاں کا
مینا کا 5 دن کا، 3 دن کا جو بعد میں قیام کے لیے ہمیں کہا گیا ہے. تو یہ ٹوٹل جو چیزیں ہیں انہیں میں نے ہلکے پھلکے انداز میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ جس سے کہ ایک حج کا ایک میسج مل جائے لوگوں بالکل کو. مجاز صاحب، یہ عالمی پیمانے پر مسلمانوں کا اجتماع ہے، ہر پہلو میں کوئی نہ کوئی رمز پوشیدہ ہے. ضرورت ہے کہ دل کے تقوی کے ساتھ ان تمام ارکان کو ادا کریں، اور ان میں جو باتیں آپ نے بتائی ہیں کہ عالمی پیمانے پر جب مسلمان ایک جگہ یکجا ہو رہے ہیں تو ان کے مسائل جانیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے کیا عملی طور پر اقدامات کیے جا سکتے ہیں، کس طرح اللہ کے دین کو سربلند کیا جا سکتا ہے. بہت ساری باتیں ہیں. بنیادی طور پر یہی ہے کہ حج جو ہے وہ ہم نے صرف مسلمانوں کی نہیں میڈم، پورے انسانوں کے لیے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس امت کو برپا کیا گیا لوگوں کے لیے. مطلب امت وسط بھی کہا کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والی بیچ کی امت، اور یہ کہا کہ کیونکہ تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور اچھائی کی تلقین کرتے ہو، تو ہمیں اپنے لیے نہیں برپا کیا گیا. یہ تو ہماری کوتاہی ہے، ہماری نافرمانی ہے کہ ہم اپنی جدادیں بنانے میں لگ گئے، ورنہ ہمیں تو اللہ کے ان بندوں کے لیے پیدا کیا گیا تھا جو محروم ہیں ہدایت سے. تو ہمیں تو وہاں سے سر جوڑ کے بیٹھ کے اور ان مشوروں کے ساتھ آنا ہے کہ ہم پوری دنیا کی انسانیت جو پیاسی ہے اسے کس طرح سے آب حیات سیراب کر سکتے ہیں. شمیم بانو ہیں اور یاسمین ہے. یاسمین تھوڑا سا انتظار. شمیم صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. باجی میرے چہرے پہ چیک ایریا پہ کالے داغ دھبے جھائیا ہے. اچھا. اور میرے بیٹے دانش کے چہرے پہ تھوڑے سے پمپلس باریک باریک، اور آنکھوں کی پلکیوں پہ بال ہی نہیں آ رہے. کالے داغ دھبوں اور جھائیا ہے. ہاں، بیٹے کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ پمپلس کے علاوہ دوسری بات آپ نے کیا کہی؟ آنکھوں کی پلکوں پہ بال ہی نہیں آ رہے. اچھا ٹھیک ہے. عمر کیا ہے؟ 17 سال. تھوڑا سا انتظار. یاسمین آپ بتائیے، علی گڑھ سے فون لائن پر ہے، سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. سب سے یہ ہے کہ میری سب سے پہلے ہی شولڈر کے نیچے، پیچھے کندھے کے نیچے درد تھا، اور سر پہ پیچھے چکر آتے تھے. تو وہ ڈاکٹر سے دوا لیے، سروائیکل شاید بتایا ہے. لیکن اب میں دوا لے رہی ہوں، اس کے بعد دوا سے میرے پورے چہرے پہ سویلنگ آ گئی ہے، اور صبح جب اٹھتی ہوں تو چکر آتے ہیں. ایک دم کھڑے جب ہوتی ہوں تو آنکھوں سے ایک دم ایسا لگتا ہے کہ چکر آ رہے ہیں، میں گری. تو اس کے لیے تھوڑا سا بتائیے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے بھائی ہیں، ان کی بیٹی کو فارم میں دکھائی دیا. وہ تھوڑا سا اس ٹائم ان کا روزگار بہت ویسا چل رہا ہے، اسکول چل نہیں رہا ہے. اسکول چلاتے ہیں وہ، اسکول چل نہیں رہا. تو انہیں فارم میں اس کی بیٹی کو دکھائی دیا ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اسکول کے چاروں کونے پہ پیاز ڈال دیے تو شاید صحیح ہو جائے گا. تو اس کی تعبیر تھوڑی سی بتا دیجیے. آپ کے پیروں پہ سوجن تو نہیں ہے؟ ہاں پیروں پہ بھی ہے، اس پہ گٹوں کے پاس. ٹھیک ہے، غور سے سنیے. شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر تو نہیں ہے. اب شوگر میں نے چیک نہیں کرائی ہے پہلے. ٹھیک. جی مجاز صاحب. ان کو یہ چاہیے کہ کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں. 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام لیں، اور ہلدی والا دودھ پیے، کیونکہ انہیں سروائیکل کی پرابلم ہے. اور ایکسرسائز سیکھ لیں سروائیکل کی کسی ڈاکٹر سے. ایکسرسائز مین چیز ہے. اور ایک 3 انجیر صبح کو نہار منہ کھایا کریں. یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں. انشاءاللہ سارا ورم اتر جائے گا. لیکن شوگر ضرور ٹیسٹ کرا لیں. اگر شوگر انہیں آ جائے تو انجیر پھر 1 دن پہلے بھگو دیں اور اگلے دن کھائیں، پانی پھینک دیں، کیونکہ وہ شوگر بڑھاتی ہے. جی. خواب کیا اشارہ دے رہا ہے مجاز صاحب؟ وہ تو اصل میں کوئی اگر اس طرح کی کوئی دقت ہے ان کے گھر میں تو یہ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ باوضو سارے کونوں میں اپنے پانی چھڑک دیں. وہ پیاز نہ لگائیں بلکہ پانی چھڑکیں جو اللہ کے کلام کا برکتوں والا پانی ہے. اور ایک اذان دیا کریں اپنے گھر میں. اگر کوئی پریشانی اس طرح کی ہوئی، خدا نخواستہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہوئی یا کوئی جن جادو کا معاملہ خدا نخواستہ ہوا، تو وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی رکھیں اور سورہ بقرہ ہفتے میں 1-2 بار پڑھ دیا کریں گھر میں. اور کاروبار کے لیے یا ذل جلال والاکرام 300 بار، یا ولی یا والی یا نصیر 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار پڑھ کے اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ. چہرے پر جھائیوں کا مسئلہ ہے. ہاں، اس کے لیے انہیں چاہیے کہ ہر وضو کے بعد گیلے چہرے پہ پھٹکری کا ٹکڑا اچھی طرح رگڑا کریں، اور اس کے بعد تولیہ سے چہرہ صاف کریں. پہلے نہ صاف کریں، گیلے چہرے پہ پھٹکری لگانی ہے. انہیں ایک ٹکڑا 5-10 روپے کا لے کے رکھ لیں وضو کی جگہ پہ. دوسرے زیتون کا تیل انگلی پہ لے کے رات میں رب کریں جہاں جہاں جھائیے اور سو جائیں. تو
تو انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے میں ان کی جھائیاں ختم ہو جائیں گی. اِنَّ رَبِّی عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ کہ اللہ میرے چہرے کی حفاظت. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار. اِنَّ رَبِّی عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ 100 بار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. انشاءاللہ چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا. باقی مسئلوں کے لیے شمیم صاحبہ تھوڑا سا انتظار. زویا سے بات کر رہے ہیں، موتیہاری بہار سے ہمارے ساتھ ہیں. جی زویا، سوال بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی باجی، آپ لوگ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. مجھے تو بہت ہم شکریہ. لوگ ایک باری بات ہو جاتی ہے تو دن بھر رات بھر اسی کا ذکر ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو سلامت رکھے. آپ سب بھی میرے ہمیشہ 2-3 سوال ہے باجی. پہلے تو دعا کی امید رکھتی ہوں باجی. میرے بھائی کا 2-3 سال سے کام نہیں ہو رہا تھا اور ادھر لگ گیا ہے اور جانے والے ہیں بقرعید کے بعد. تو انشاءاللہ ان کے لیے دعا کیجیے گا لوگ. ضرور. اور سوال یہ ہے باجی کہ ہم 2 دن سے 10 پھل دیکھ رہے ہیں، فروٹ دیکھ رہے ہیں، امرود، تربوز اور یہ پپیتا، یہ سب دیکھ رہے ہیں. اور شادی ہو گئی ہے زویا آپ کی؟ نہیں باجی، شادی نہیں ہوئی ابھی. ٹھیک. رشتہ بھی نہیں ہوا. کوئی رشتہ طے پا گیا ہے یا ابھی نہیں؟ رشتے کی بات امی ابو کہتے ہیں لیکن ابھی پکا نہیں ہوا ہے. ٹھیک. جی دوسرا سوال. جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے پیچھے کوئی چاقو لے کے دوڑ رہا ہے، مطلب کہ مجھے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور میں بچ گئی ہوں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. سنا سے بھی بات کر لیں. سنا لکھیم پور کھیری سے. جی بہن بتائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب رشتے کے لیے بتاتے تھے وضوح 27 بار ربی انی مغلوب فانتصر اور قصص کی سورہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو رشتہ تو آیا ہے تو ہلو. ہاں پھر کیا مسئلہ ہے؟ رشتہ آیا ہے کہ آپ کو پسند نہیں ہے؟ نہیں، رشتہ تو آیا ہے. تو جیسے بڑے لے بھائی سنگ شادی بھائی تھی تو وہی دوسرے لے بھائی سنگ ہو گئی ہے. تو تمہارا تو بھائی ہے، وہ تو رشتہ میرے لیے آیا مگر ایک ہی گھر میں رہ رہے. طلاق تو ہو چکی ہے مگر رہ رہے ایک ہی گھر میں. تو نکاح دوسرا ہو چکا ہے دوسرے بھائی سنگ. تو یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ سوال پہنچ گیا اب تک مجھے صاحب. جی ہاں، ان کا بالکل کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں اگر ایک بھائی سے نہیں بنی تو الگ الگ مزاج کے لوگ پیدا کیے ہیں اللہ نے. دوسرے بھائی سے انشاءاللہ بن جائے گی. جب اللہ نے رشتہ بھیجا ہے تو بنا اللہ کی مرضی کے پتہ بھی نہیں گرتا. اللہ نے سوچ سمجھ کے رشتہ بھیجا ہوا اور یہ نکاح کرا دیا الحمدللہ. اور یہ نئی زندگی نئی سوچ کے ساتھ وہاں جائیں، کیونکہ ایک ہی دسترخوان پہ 5 بھائی پلتے ہیں. ان کے سب کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں. لیکن یہاں ایک نزاکت ہے مجاز صاحب. بہتر رشتے استوار رہنے کے لیے اگر یہ علیحدہ رکھیں اپنی وائف کو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ پہلے شوہر کی نظر ان پہ نہ پڑے اور ان کی ان پہ نہ پڑے، جس سے پچھلی باتیں یاد نہ آئیں. غیبت اور بہتان اور ایک دوسرے پہ الزامات سے بچیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک آپ نے کہا، لیکن اگر حیثیت نہ ہو تو مجبوری ہے، پھر رہنا ہی پڑے گا. جی گھر میں ہی ایک پورشن الگ الگ کر لیں اور پردہ کریں زیادہ ان سے. کوئی وظیفہ جس سے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کو ان ربی علی کل شیء حفیظ. اور یا ولی یا والی یا نصیر، یا ولی یا والی یا نصیر کم سے کم 300 بار پڑھیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں اپنے اس رشتے کی کہ اللہ حفاظت کرے. خواب میں امرود دیکھنا، پھل دیکھنا، وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ آگے ان کے رشتے کی بات جو ہے وہ کنفرم ہونے، آگے شادی کے اشارے ہیں انشاءاللہ. لیکن ایک شخص سے جو چاقو لے کر دوڑ رہا ہے ان کے پیچھے خواب اس کے لیے انہیں کچھ صدقہ کرنا چاہیے. اور جو میں بتاتا ہوں ان الٹے سیدھے خوابوں سے بچنے کے لیے، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ بائیں طرف منہ کر کے تھو کر دیا کرو. دوسرے کچھ صدقہ کر دیں اور رات میں سوتے ہوئے تمام ناظرین نوٹ کر لیں الٹے سیدھے خوابوں سے بچنے کے لیے 1 بار درود شریف، پھر 1 بار الحمد شریف، اور اس کے بعد 1 بار آیت الکرسی، اور 3 بار بعد والے تینوں قل. اس کے بعد 1 بار درود شریف پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک ماریں پورے جسم پہ. پھیر لیں انشاءاللہ. صبح تک محفوظ رہیں گے اور صبح کو پھیر لیں تو رات تک محفوظ رہیں گے ہر بلا سے، تمام جتنے بھی حادثات ہیں ان سے انشاءاللہ. جی شمیم صاحبہ کے 2 سوال بدستور ہمارے پاس محفوظ ہیں. مہجبین سے بات کر رہے ہیں، اندور سے ہمارے ساتھ ہیں. جی مہجبین بتائیے سوال کیا ہے. مہجبین ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ مہجبین اگر ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو آخری بار آپ سے دریافت کر رہے ہیں ہماری آواز پہنچ رہی ہے، سوال بتائیے. ہلو. ہاں جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں جبھی بہت معذرت خواہ ہیں، آپ نے ٹی وی کی آواز میوٹ نہیں کی، رابطے میں خلل ہے. لکھنؤ چل رہے ہیں سمی کے پاس. جی سمی بتائیے سوال کیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں اور جو ہے ہم نے ایک بار پہلے بھی فون کیا تھا اپنی بیٹی کے لیے
اس کے جو ہے دانے منہ پہ ہیں گے. اب مجاز صاحب نے جو ہے بتایا تھا کہ جو ہے اس کے نیم کا تیل اب بتاسا بتایا تو اگر اس کے دانے اتنے ہو گئے ہیں گے کہ کمی نہیں ہو رہیں گے, کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سے. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ایک بریک کے بعد مجاز صاحب سے آپ کی رہنمائی کے لیے درخواست کریں گے. کشمیر سے محمد شبن ہیں ہمارے ساتھ, لیکن اس سے پہلے عبد الوہاب صاحب فون لائن پر موجود ہیں احمد آباد سے. جی عبد الوہاب بھائی بتائیے سوال کیا ہے؟ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی سگفتہ یاسمین, میری بیٹی کا نام بھی ماشاءاللہ سگفتہ, میری بیٹی جیسے میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. میری عمر قریباً 64 سال کی ہے. میں مجاز صاحب کا آپ کا بہت سے پروگرام دیکھتا ہوں, 2-3 سال سے لگاتا ہوں. آج اللہ کا بہت بڑا احسان, اس کا کرم ہے کہ آپ سے میری بات ہو رہی ہے. الحمدللہ. میری بھی ماشاءاللہ ایک ہی بیٹی, اللہ آپ کو بھی خوب خوشیاں نصیب عطا فرمائے. آمین. اور میں اس لیے آپ سے فون کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پیروں میں بہت درد ہے. جی میں چل بھی نہیں سکتا. مجاز صاحب نے کل بتایا تھا کہ بھئی آپ جعفران کے لوگ وہ بھی لے رہا ہوں میں. پھر انہوں نے 2-3 چیزیں بتائی تھی وہ بھی کر رہا ہوں, لیکن بیٹا میرے کو بہت تکلیف ہے. شوگر تو میں نہیں ہے؟ چل نہیں سکتا. میں سب کثرتیں کرتا ہوں. یہ میری ٹریٹمنٹ چل رہی ہے, ابھی کثرتیں کر رہا ہوں. آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر ہے لیکن بارڈر پہ ہے. ماشاءاللہ شوگر ہے لیکن بارڈر پہ ہے. اور دوسری قبضیات بھی بہت رہتی ہے مجھے. میں نے ایئر انڈیا ڈیویل بھی پیا, ایئر انڈیا کا تیل بھی پیا, اور بھی ڈاکٹر سے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے, صحت دے, تندرستی دے. جس محبت اور خلوص سے آپ نے مجھے بیٹی کہا بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا. انشاءاللہ آپ ہمیشہ جیسے ہوں تو تمام ناظرین دعاؤں میں رہتے ہیں, لیکن خاص طور پر آپ کا نام لے کر انشاءاللہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے. تھوڑا سا انتظار, کیونکہ ہم شبن صاحب سے بھی بات کر لیں, اجمیر سے ہمارے ساتھ ہیں. جی شبن بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام رحمۃ اللہ. مولانا صاحب میرے 2 سوال ہیں. یہ فرض نماز کے بعد میں سر پہ ہاتھ رکھ کے آیت کرسی پڑھتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اور جو ہے پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلا سوال نہیں پہنچا شبن بھائی, ذرا دہرائیے. ہر فرض سے نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے آیت کرسی پڑھتے ہیں نا بھائی؟ آیت الکرسی پڑھتے ہیں؟ آیت کرسی پڑھی جاتی ہے یا کبھی ہو یا وہ بھی پڑھنی ضروری ہے. ٹھیک ہے, دوسرا سوال. دوسرا سوال باجی ماں یہ ہے کہ ماں اور بہن کے کتنے حقوق ہوتے ہیں یا کتنا ضروری ہے کہ اگر وہ ان سے قتل کرنے کے لیے جائیں تو کیا ہم قتل کریں کسی کا؟ نہیں, اسلام قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. آپ نے یہی فرمایا نا کہ ماں اور بہن کے بہت حقوق ہے, اگر وہ کسی کا قتل کرنے کے لیے کہیں تو قتل کر سکتے ہیں, یہی کہا ہے؟ جی بھائی یہی کہا ہے. نہیں مجاز صاحب کیا حکم ہے اسلام کا؟ کسی قیمت پہ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ اللہ کی اطاعت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی کسی بھی قیمت پہ. ہاں اللہ کی اطاعت کے مطابق اگر ماں حکم دے تو واقعی اللہ رسول کے بعد مرد کا نمبر ماں کا ہی آتا ہے کہ اپنی ماں کی مطلب اس کی بہت احترام ادب اور محبت کرے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے قانونوں کو توڑنے کی اگر حکم دیتی ہے ماں, مان لو نماز چھوڑنے حکم دیتی ہے, نہیں چھوڑنی. کسی کو قتل کرنے حکم دیتی نہیں کرنا. وہاں آپ نے اللہ کی پابندی کرنی ہے جو اس کے حکم ہے. قرآن میں تو کسی بھی قیمت پہ. اور بہن کا تو نمبر ہی نہیں آتا, کیونکہ ماں کے بعد باپ کا نمبر, پھر بیوی کا, پھر اپنے بچوں کا, اس کے بعد بہن بھائی کا نمبر آتا ہے. تو اس لیے ماں کے معاملے میں یہی بات کہوں گا کہ آپ انہیں پیار سے سمجھائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو اس طرح کی نیگیٹو چیز بتا رہی ہیں تو وہ اپنی بھی آخرت خراب کر رہی ہیں اور آپ کی بھی کوشش کر رہی ہیں. آپ نے کسی بھی قیمت پہ اپنی ماں کے کہنے پہ کوئی بھی اللہ کا حکم نہیں توڑنا, ورنہ آپ خود ذمہ دار ہیں کیونکہ آپ بالغ ہیں. جی آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے. آیت الکرسی کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دیا ہے. یہ سنت عبادت ہے, فرض نہیں ہے. اس لیے جو پڑھتے ہیں انہیں بہت ثواب ملے گا, جو نہیں پڑھتے انہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا. جی پیروں میں درد کی شکایت کی ہے؟ ہاں, انہیں جو میں نے کل بتایا ہے وہ اسے کنٹینیو کریں, تھوڑا دن انتظار کریں. اس میں اب انہوں نے شوگر کا بتایا تو انجیر صبح کو بھگو دیں, رات کو اسے پانی سے نکال کے پانی پھینک دیں اور اسے زیتون کے تیل میں بھگو دیں, اور اگلے دن صبح کو نہار منہ کھا لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وٹامن ڈی کی اگر ان کی کمی ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی. اور تھوڑی دیر دھوپ میں ہی بیٹھا کریں 1-2 منٹ, حالانکہ گرمی ہے, اس سے بھی وٹامن ڈی دور ہوتا ہے, کیونکہ وٹامن ڈی کی کمی لگ رہی ہے مجھے, جو انہیں اتنی ٹانگوں میں درد ہے. اور چھوٹی ہرڑ پسوا کے رکھ لیں, پہلے تو دیسی گھی میں تھوڑا سا تل لیں اسے اور پیس کے رکھ لیں گھر میں, اور 1 چمچ رات کو نوائے پانی سے لے لیا کریں.
صبح کو روز انہیں موشن ہو جایا کریں گے کھل کے انشاءاللہ. اور ہلدی والا دودھ میں نے بتایا تھا, اور کوٹ مٹی, مہندی پتہ اور کلونجی 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ان کا درد ختم ہوگا. ہلدی والا دودھ رات میں پئیں. تسبیحات میں نے کل بتا دی تھی انہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار, اور یا سلام یا اللہ چلتے پھرتے. ایک کام اور کر لیں, ہو سکتا ہے رگوں میں ان کی پریشانی ہو تو بالٹی میں تیز گرم پانی لے لیں جتنا کھال برداشت کر لیں, اور اس میں خوب سارا نمک گھر سے ہی لے کے ڈال لیں, اور اس میں پیر دے کے بیٹھا کریں. 5-7 منٹ میں وہ نمایاں سے رہ جائے تو پھینک دیں, نکال کے ٹانگیں اور پانی پھینک دیں. روز کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر رگوں میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. کولکتہ سے تنویر. جی بتائیے تنویر, سوال کیا ہے؟ تنویر بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امی کے پیروں میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے, تو اسی سے مولانا صاحب سے تھوڑا رابطہ کرنا تھا. بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے. کس جگہ؟ والد کے پیروں میں آپ بتا رہے نیچے ہیں؟ تلووں میں یا ٹانگوں میں؟ تلووں میں یا ٹانگوں پنڈلیوں میں؟ پنڈلیوں جوڑوں پہ. جوڑوں میں. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک. شوگر تو نہیں ہے انہیں؟ نہیں شوگر تو نہیں ہے, لیکن وٹامن ڈی بہت کم ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں, جو میں نے ابھی بتایا تھا بس وہ نوٹ کر لیں. اگر نہ کر سکے ہوں تو ایک بار پھر سے گزارش ہے مجاز صاحب, لیکن اس سے پہلے ایک کالر اور ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی ثاقب بھردوئی سے ہمارے ساتھ ہیں, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو جی ثاقب بھائی فرمائیے. جی ہم گاڑی لے کے تب چلتے ہیں باہر کام کرنے کے لیے, آگے خطرہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی خطرہ منڈرا رہا ہے. یہ آپ کا خواب ہے؟ نہیں حقیقت میں. آپ نے یہ چیزیں خواب میں دیکھی ہیں یا سچ مچ دکھائی دیتا ہے؟ سچ میں لگتا ہے نا, سچ میں لگتا جی ہے. گھبراتا ہے. ٹھیک سنیے غور سے. جی مجاز صاحب. انہیں یہ چاہیے کہ سفر کی نیت کے 2 نفل پڑھ کے چلیں اللہ سے حفاظت کی دعا کر کے ہر سفر پہ, اور سفر کی دعا ہے اگر وہ یاد ہو جائے, اگر وہ یاد نہ ہو تو اس کا ترجمہ یاد کر لیں, اور 2 نفل پڑھ کے جب یہ نکلیں گے تو ہر طریقے کی حفاظت ان کی اللہ کریں گے انشاءاللہ. انا ربی علی کل شیء حفیظ ایک تسبیح, اور لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ 150 بار صبح 150 بار شام پڑھیں. کبھی زندگی میں انشاءاللہ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوگا, یہ گارنٹی ہے, کوئی چیز نظر بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ. جی ثاقب کے کچھ صدقہ بھی دے دیا کریں ہلکا پھلکا چلتے ہوئے. یہ بہت اہم بات ہے, اس کو دوہرا دیں مجاز صاحب, ہو سکتا ہے کہ ہاں نہ سن کچھ پائیں. صدقہ ضرور دے دیا کریں بھائی اپنی حیثیت کے حساب سے. اگر زیادہ حیثیت نہ ہو تو چاہے 2 4 5 روپے دیں, اور اچھی حیثیت تو 150 دے کے نکلا کریں گھر سے, کیونکہ صدقاؤں سے بلا ٹلتی ہے, حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جی ثاقب کے والد کے جوڑوں میں درد ہے, پیر کے جوڑوں میں درد. ہاں انہیں بھی وہی لگ رہا ہے مجھے, وٹامن ڈی کی زیادہ کمی ہے, اس میں پیروں پہ ورم بھی آتا ہوگا جوڑوں پہ ان کے. 3 انجیر اسی طرح سے صبح کو بھگو دیں, اور رات میں اسے پانی کو پھینک کے زیتون کے تیل میں بھگو دیں, اور شوگر نہ ہو تو زیتون کے تیل میں سیدھا بھگو اور اگلے دن صبح کو کھا لیں. اور کوٹ مٹی مہندی پتہ کلونجی پسوا کے رکھیں 1 چمچ کھانے کے بعد. ہلدی والا دودھ رات میں پئیں, اور 1 چمچ شہد پئیں گرم پانی میں صبح شام. لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار. چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ کھلا پڑھیں, انشاءاللہ بالکل پیروں کی تکلیف ختم ہو جائے گی. جی شمیم صاحبہ کے سوالات لے لیتے ہیں. بیٹے کے چہرے پہ پمپلز ہیں اور پلکیں نے جھڑ گئی ہیں, آنکھوں کی جو پلکیں ہیں وہ جھڑ گئی ہیں. ہاں انہیں چاہیے کہ کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے کستے شیری, وہ پسوا کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ اسے کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں, صرف کوٹ مٹی. اور ایک کام یہ کریں کہ 5 اناب کے دانے رات میں بھگو دیا کریں, صبح کو کھا لیا کریں. 1 بتاشا 1 پیالے پانی میں ڈالیں گی تو 5 منٹ میں گھل جائے گا, وہ پانی اسے پلانا ہے بتاشا کا. اور سنڈی پہ نیم کا تیل لگایا کریں اس کی. اور ایک کام اور کر لیں پمپلز کے لیے, تمام ناظرین نوٹ کر لیں جن بچوں کے نکلتے ہیں دانے چہروں پہ, جائفل آتا ہے, جائفل جاویتری آپ نے سنا ہوگا, اس کا جائفل لے کے فرش پہ تھوڑا سا دودھ ڈال کے اس جائفل کو اس میں گھسیں, اور وہ جو اس کا اکٹھا ہوگا دودھ وہ جائفل گھسنے کے بعد وہ ان دانوں پہ لگا لیا کریں. 3 یا 4 دن میں انشاءاللہ بالکل سوکھ کے ختم ہو جائے گی. جی سمی صاحبہ نے اپنی بیٹی کے لیے دریافت کیا تھا بتاشا نیم. اسی طرح سے جس طرح میں نے بتایا ہے, نیم کا تیل مجھے لگتا ہے انہوں نے چہرے پہ لگا دیا اس بچی کے. چہرے پہ نہیں لگانا بلکہ سنڈی پہ لگانا ہے, اور چہرے پہ میں نے اب بتایا کہ جائفل دودھ میں گھس کے وہ لگائیں. اور انا ربی علی کل شیء حفیظ کہ اللہ ہمارے چہرے کی حفاظت. 1 تسبیح چلتے پھرتے یا رحمان یا رحیم یا اللہ پڑھیں. دونوں بچوں کے انشاءاللہ پمپل ختم ہو جائیں گے. انڈا اور گوشت بند رکھیں کچھ دنوں کے لیے. پلکوں پہ جو ان کے پلکیں جو جھڑ رہی ہیں یا ختم ہو گئی, اس کے لیے زیتون کا تیل انگلی پہ لے کے اس طرح سے پلکوں پہ لگائیں کہ وہ جو آنکھوں پہ نہ جائے, مطلب ہلکا ہلکا, تو انشاءاللہ بال آنے شروع ہو جائیں گے. کشتے شیریں ضرور اپنے گھر میں رکھیں پسوا کے, آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم اسے بچے کو کشتے شیریں دیں, اور 3 منقع بنا بیج کے رات کو سوتے ہوئے دیں.
इंशाल्लाह 15-20 दिन में बाल आने शुरू हो जाएंगे पलकों के इंशाल्लाह। आसनसोल से शौकत जी, सवाल बताइए। शौकत भाई मैं सुन पा रहे हैं? आसनसोल से शौकत, हमारी आवाज अगर पहुंच रही है तो सवाल बताइए। हेलो भाई टीवी की आवाज म्यूट कर दें। हाँ ठीक है जी जी हाँ हम माजरत खा हैं शौकत जी, हम माजरत खा हैं शौकत भाई हुमैरा से बात कर रहे हैं, फरीदाबाद से हमारे साथ हैं। जी बताइए हुमैरा, सवाल क्या है? हेलो जी हुमैरा साहबा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा ये सवाल है, मेरी अम्मी के घुटनों का जो लार होती है ना वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उनको चलने फिरने में बहुत ज्यादा परेशानी है। शुगर? बहुत ज्यादा। शुगर तो नहीं है? नहीं शुगर नहीं है। और एक सवाल और है, मेरा बेटा है 7 साल का, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, वो देखने में लगता भी नहीं है कि 7 साल का है। उसका इलाज भी हमने सारा करा लिया। भूख कैसी है? विटामिन डी की कमी बताते हैं। उसे भूख लगती है? भूख नहीं लगती उसको बिल्कुल भी। रात को राले खाता है वो। रात को राल तो नहीं आती मुंह से? रात को उसके मुंह से जो है वो राल तो नहीं टपकती? नहीं राल नहीं आती उसको, हम इतने परेशान हैं उसकी वजह से, बहुत बहुत कमजोर है। ठीक हो जाएगा। ठीक है, सुनिए गौर से सुनिए। पहले आपके वालिदा का मसला जो है जोड़ों में जो है वो। हाँ, इनकी वालिदा के लिए 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच सेब का सिरका 1 गिलास गर्म पानी में सुबह शाम उन्हें पीना है, और 1 चम्मच जैतून का तेल रात को सोते हुए पीना है। कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी पिसवा के रखें 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम, और हल्दी वाला दूध पी के सोया करें रात को। या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार, चलते फिरते या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह पढ़ें। बच्चे के लिए? बच्चे के लिए इन्हें चाहिए कि 3 मुनक्का बिना बीज के सुबह शाम उसे दें एक तो, और 25 बूंद शहद और 5 बूंद जैतून का तेल चटाएं उसे किसी भी टाइम दिन में। रात में चटाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक लसूड़े आते हैं वो मंगा के रख लें, साफ़ करके उन्हें कूट के रख लें या पीस के रख लें घर में, और 1/4 चम्मच 1/4 टीस्पून जो है उसे सादे पानी से दिन में कम से कम 3 बार खाने के बाद दे दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 1 महीने में आपके बच्चे का वजन भी बढ़ जाएगा और भूख भी खुल जाएगी। जी मुजाहिद साहब, ये लसूड़ों का जायका कैसा होता है? फीका होता है, मतलब कड़वा नहीं होता, ना मीठा भी नहीं होता और कड़वा भी नहीं होता। बिल्कुल, इसलिए कि बहुत से लोगों को आप जब लसूड़े का मशवरा देते हैं तो जहन में ख्याल आता है कि न जाने इसका जायका कैसा होगा। छोटा बच्चा है तो जी नाम ऐसा है, लेकिन जायका कड़वा नहीं है, और है बहुत बढ़िया चीज़ लीवर के लिए और तिल्ली के लिए। और बच्चों का अक्सर ये होता है कि लीवर इफेक्टेड होता है, उसकी वजह से वो पनप नहीं पाते। जी इफ़त और रोहिना से बात कर रहे हैं। शाहपुर यूपी से तो इफ़त हैं, और रोहिना से बात कर लेते हैं, सवाल ले लेते हैं। जी बताइए। अहमदाबाद से बोल रही हैं। जी जी फरमाइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व हाँ बरकातहू। बाजी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है हमें, बहुत बहुत और बहुत सारी चीजें आपका प्रोग्राम देखने से हमें जानने मिली है। मेरा एक सवाल है, मेरी एक फ्रेंड है तो उसके मम्मी पापा नहीं है, और एक ही भाई है एक ही भाभी है। तो वो उन भाई का एक्सीडेंट हो गया था तो भाई को देखने के लिए गए, तो भाभी ने दरवाजे पे से ही निकाल दिया। तो ऐसा करना क्या उसको अच्छा लगता है? आप थोड़ी सी मौलाना साहब को बोलना, इस पर रहनुमाई फरमा दें कि बहनों का हक मानना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन वो समझती नहीं, हम समझाते हैं तो। वो बहन जो है आपकी जो दोस्त है वो रहती किसके साथ है? वो तो अपने ससुराल रहती हैं, 2 बहनें अपने ससुराल रहते हैं, लेकिन मम्मी पापा तो ऑफ हो गए। अब एक ही भाई है एक ही भाभी है। तो जब भाई का एक्सीडेंट हुआ तो सुना बहनों ने, तो देखने के लिए गए तो उनको बहुत सारी बातें सुनाई और भगा दिया। जी तो ऐसा करना क्या अच्छा है? नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं है। मजाज साहब बताएंगे कि क्या किया जाए। इफ़त से बात कर रहे हैं। जी बताइए इफ़त, सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी इफ़त, सवाल बताइए। जी बाजी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बात जारी रखिए। जी अच्छा जी, एक तो बच्चों की बाजी इतनी कम हाइट है, बहुत ज्यादा, और माशाल्लाह इतनी मरोड़ लगते भी नहीं है, इतनी कम, बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं। तो ये इन्होंने बताया था मौलाना साहब से, मौलाना साहब ने बोला था वो जो काले तिल और वो बादाम वो मैं दे रही हूँ, कुछ भी इतना कोई फर्क नहीं लग रहा। और इनका जो एड्रेस कहाँ पे मिलेंगे, और बहन की बहुत तबीयत खराब रहती है, 8-10 साल हुए रोटी खाए हुए, उनको गेहूँ की एलर्जी है, और जी एक जिसने कब्जा किया हुआ है,
जमीन को और घर पे, एक उसके लिए कोई दुआ बता दे जो जमीन और हमारा घर दे दे। जमीन और घर को क्या है? आपने 4 सवाल बताए और इतनी तेज रफ्तारी से, इतनी बर्क रफ्तारी से कि हम सिरे तलाश करते रह गए, फिर भी जो समझ में आया है उससे आते हैं आगे। एक एक सवाल लेने की कोशिश करते हैं मजाज साहब। पहले तो लड़की की हाइट का मसला शायद उन्होंने बताया, आपने काले तिल और बादाम बताया। हाँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। दूसरी बात यह है कि तमाम जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ उनमें शिफा डालना अल्लाह के हाथ है। मुझे सिर्फ बताने के लिए अल्लाह ने यहाँ भेजा है। आप अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी पढ़ के दवाएँ दें इंशाअल्लाह ताला। पहले लोग पढ़ते थे, अब हमें दवाओं पे ज़्यादा तवक्कल है, अल्लाह पे इतना नहीं है, जबकि दवाओं में शिफा डालने वाले अल्लाह हैं। अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी पढ़ के दें और दुआ भी करें। 2 नफिल पढ़ के रात को दुआ करें बच्चे अपने लिए। मैं भी दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं हो सकता हाइट ना बढ़े। और एक मुनक्का और देना शुरू कर दें उन्हें, 5 दाने मुनक्का के बिना बीज के। दूसरे कोई दर में अपने डंडा सा बांध लें और उन्हें लटकने के लिए भी कहें। मतलब वो तमाम हरबे इस्तेमाल करें जो लोग बताते हैं। ये चीज़ें जो दवाई है मैं बताता हूँ, ये इंशाल्लाह घरेलू चीज़ें हैं, इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन साथ में अल्लाह को मिला लें तो इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा। नमाज़ों की पाबंदी बच्चों से करना है, हर नमाज के बाद अल्लाह के आगे अपना रखें। एक आयत है कुरान की, लगत खलकना इंसान फी ahsani तक़वीम, तो वो विर्द करा करें, बच्चों को याद करा दें। सूरह 3 की आयत है, तो इंशाअल्लाह उससे भी उनकी हाइट बढ़ जाएगी। जी। दूसरा मसला कारोबार का या रोजगार का है, वो नहीं चल रहा। तीसरा मसला है कि शायद किसी ने इनका हक दबा लिया है, कुछ ज़मीन दबा ली है, वो लौटा दें इनको। हाँ, उसके लिए इन्हें 300 बार या ज़ल जलाल वल इकराम, 300 बार या वली या वाली या नसीर, और 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और 100 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और 2 नफिल पढ़ के सलातुल हाजात के वितरों से पहले अल्लाह से दुआ करें उस शख्स के लिए कि अल्लाह उसका दिल बदल दे और वो हमारा हक दे दे। जो भी कोई रिश्तेदार हो या जो भी कुछ हो, लड़ने की कोशिश ना करें, बल्कि अल्लाह से उसकी शिकायतें ही बंद कर दें, बुराइयाँ करना बंद कर दें। किसी से ना कहें कि उसने हक मार रखा, बल्कि अल्लाह को सारा पता है, अल्लाह के आगे रिक्वेस्ट रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह उसका दिल बदल देंगे। कारोबार के लिए उसके लिए मैंने तस्बीहात बता दी इंशाअल्लाह, और नमाजों की पाबंदी रखें और कुछ सदका बढ़ा दें। और सलातुल तौबा के भी 2 नफिल पढ़ा करें कि अल्लाह कोई आजमाइशों से दूर कर दीजिए, कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए, तो इंशाअल्लाह कारोबार भी सेट हो जाएगा। तस्बीह यही पढ़ें जो मैंने बताई है। रोहीना का सवाल महफूज है, शाहीन से बात कर रहे हैं, पीलीभीत से हमारे साथ हैं। जी बताइए शाहीन, सवाल क्या है? हेलो। जी शाहीन साहब फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी मुझे आपसे बात करनी है। एक तो ये है कि हमारे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से, दोनों लड़के हैं। एक करीब 10वीं साल में है, एक 10वीं साल में। दोनों माशाल्लाह से 3-4 साल से पाबंदी से नमाज भी पढ़ते हैं, हम दोनों लोग भी पढ़ते हैं। लेकिन पता नहीं फिर भी आपस में टेंशन में नहीं क्यों रहता है, हमें कुछ बात का पता भी नहीं चल पाता। दूसरी ये हमारे शोहर को ब्लड वाली बवासीर है, कभी कभी ब्लड अच्छा खासा आ जाता है, पैरों में दर्द रहता है। और मजाज बस आपको ये बता दीजिए, अगर हम लोग मिलना चाहें सहारनपुर में तो कहाँ पे मिलेंगे, और आप अपना पर्सनल नंबर बता दीजिए। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। महमूद भाई फरमाइए, आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। इस्तकबाल है आपका, खुशामदीद, फरमाइए। मेरा बच्चा है, 1 हफ्ते से तबीयत खराब है मेरे बच्चे की। सर्दी की वजह से सांस लेने में तकलीफ आ रही, इलाज जारी है, थोड़ा तबीयत खराब है। दवाओं की गुजारिश है। अल्लाह ताला शिफा दे। उम्र क्या है बच्चे की? मेरे बच्चे का नाम अबू बकर है, उम्र 13 साल है। थोड़ा बहुत बेचैनी बेकरारी महसूस कर रहा है, तो सीना भर रहा है। 1 हफ्ते से सांस लेने में मुश्किल हो रही, बहुत सर्दी अचानक हो गई। अचानक बहुत तबीयत खराब होने से करीब 1 हफ्ते से तबीयत खराब है। 13 साल उम्र है, नाम अबू बकर है। अल्लाह ताला शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह ताला शिफा दे, इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द शिफा कामिला और आजिला अता करे। जी मजाज साहब, बच्चे की आपने कैफियत सुनी, बेचैनी है। इन्हें चाहिए कि आधा चम्मच जैतून का तेल उसे सुबह शाम चटाएं, चम्मच में लेके ऐसे ही सादा जैतून का तेल, और कूट मिट्टी जो कस्ते शीरी कहलाती है वो पिसवा के रख लें, और आधा चम्मच उसे दोनों टाइम खाने के बाद दें। ठंडा और खट्टा बिल्कुल बंद कर दें। 2-3 काश अदरक की वो चबा के अच्छी तरह खा के ऊपर से शहद चाट लिया करें रोज़, और 5 मुनक्का बिना बीज के उसे रात को सोते हुए दे दें। इंशाअल्लाह 10 दिन के अंदर अंदर उसका सांस काबू में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें करें, और या रहमान या रहीम या अल्लाह उसे याद करा दें बच्चे को। 100 बार तो कम से कम पढ़ ही ले, बाकी चलते फिरते जितना मर्जी पढ़े। जी कुछ मसले हैं जब बहन के शाहीन साहबा के कि वो टेंशन क्यों है,
माशाल्लाह नमाज रोजे की भी पाबंदी है, फिर भी घरों में टेंशन हाँ किसी आपस के में अंदर असल में रहती है। आजकल पेशेंस नहीं, टॉलरेंस नहीं रही लोगों में, एक दूसरे को बर्दाश्त खत्म हो गई। इसके लिए करें कि चौथे सिपारे का दूसरा रुकू पढ़ के एक जग पानी पे दम किया और सब बच्चों को, हस्बैंड को, सबको पिला दिया। किसी भी दिन मगरिब के बाद या वदूद 1000 बार पढ़ के चीनी दम करके रख लें और वो अपने पॉट में मिला लें, किचन में चीनी के पॉट में, तो उसमें बढ़ाती रहें, मिलाती रहें। बस एक ही बार पढ़ना है तो इंशाल्लाह आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, बच्चों की भी और हस्बैंड वाइफ की भी। और या शहीद 21 बार पढ़ के बच्चों पे भी हस्बैंड पे भी दम किया करें जब वो सोते हों, सिराने खड़े हो गए। और 21 बार सूरह इखलास 3-3 बार दुरूद शरीफ आगे पीछे पढ़ के पैरों की तरफ खड़े होकर दम किया करें। 3 या 4 दिन में घर का बिल्कुल माहौल ही बदल जाएगा। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर एक तस्बीह, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, एक तस्बीह इस आयत की सूरह फुरकान की 74 नंबर आयत है। जी, खूनी बवासीर का इलाज क्या है? उसके लिए 3 इंजीर सुबह को निहार मुँह लें, अंडा गोश्त बिल्कुल बंद कर दें और एक सर धोने के रीठे आते हैं, एक रीठा कूट के या पीस के उसे पानी से निगला, क्योंकि बहुत कड़वा होता है, पेट में फ़ौरन पहुंचाने के बाद आधी छटांग मक्खन खा लिया करें, सफ़ेद रंग का। सफ़ेद मक्खन जो होता है वो लगभग 30 ग्राम के करीब। इंशाअल्लाह ताला सुबह शाम अगर ये कर लेंगी तो 10 दिन में बवासीर ख़त्म हो जाएगी। जी, 4 साल का बच्चा है, बहुत कमज़ोर है, खाता पीता नहीं है, बहुत कम खाता है। हाँ, 7 साल का बच्चा बताया सर। जी जी। अच्छा, उसके लिए तो उन्हें जिगर जो है ना उसका, वो मुझे ख़राब लग रहा है कि लसूड़े पीस के रख लें, 1/4 चम्मच लसूड़ा सादे पानी से उसे दें और 25 बूंद शहद, 5 बूंद जैतून का तेल रोज़ चटाएं उसे और 3 मुनक्का सुबह शाम बिना बीज के दें। जी, अब ये आखिरी सवाल रोहिना का जो अब तक हमारे पास पहुंचे हैं सवालात में से, कि बहनें अगर शादीशुदा बहनें भाई की खैरियत लेने आई हैं तो दरवाजे से ही उन्हें वापस लौटा देना, ये कैसा अमल है मिजाज साहब? वो असल में ये टेक एंड गिव वाला मामला होता है नंद भाभीियों का। भाभी ने लौटाया, भाई तो बीमार है, भाई तो खून होता है, लेकिन नंदों का जो मामला होता है ये आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, ये सेक्रीफाइस ही होता है। जो हमारा आज मौजू है कुर्बानी, उसके अगर ये एक दूसरे को माफ़ करके ये दिल से माफ़ कर दें और अगर इनसे कोई ज़्यादती हो गई अपनी नंद के ख़िलाफ़ तो लाजमी बात है कि उससे माफ़ी मांग लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। एक मैं अमल बता रहा हूँ, तमाम नाज़रीन नोट कर लें, आपस में जो भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो उसे दूर करने के लिए 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजात पढ़ें ईशा में वित्रों से पहले। दोनों रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह मुम्तहना है कुरान में 60 नंबर सूरत 28वें सिपारे में, उसकी 7 नंबर आयत पढ़ें, 7 नंबर आयत। वो आयत भी मैं पढ़ देता हूँ, नोट कर लें, वो मिलने में आसानी हो जाएगी। असल्लाहु यजल बैनकुम व बैनल लदी आदेतुम मवद्दा वल्लाहु कदीर वल्लाहु गफूरुर रहीम। दोनों रकात में अलहम्दुलिल्लाह के बाद ये आयत पढ़ें और सलाम भेजने के बाद अल्लाह से एक दुआ करें ये 70 बार कि अल्लाह जैसे आपने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया था, ऐसे ही मेरी नंद, उसका नाम लेके उसका दिल मेरे लिए नरम कर दें। तो इंशाअल्लाह ताला 1 हफ्ते अमल कर लें, 1 हफ्ते के बाद उम्मीद है इंशाअल्लाह इनकी नंद का ही फ़ोन आ जाएगा। जी, महाराष्ट्र से कौसर बानो। जी कौसर, सवाल बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा है ना, मुझे एसिडिटी की बहुत शिकायत है, मेरे पेट में भी दर्द रहता है। हाँ, ठीक है। और कलेजे भी सूजन, लैट्रिन ठीक है? ठीक है, आपको इजाबत खुलकर होती है? नहीं, वो लैट्रिन साफ नहीं होती, उससे मुझे पेट में पैर में दर्द। ठीक है, अहमद भाई आप बताइए, आपको सवाल क्या है? अहमद भाई सुन पा रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। जी, मेरे छोटे वाले भाई हैं, उनकी 14 साल उम्र है और उनके बाल सफेद होना भी शुरू हुए हैं। उसके लिए आप कोई दुआ और दवा बताएं। और उनके सर में रूसी भी रहती है। ठीक है अहमद, गौर से सुनिएगा बेटा। जी, हफ्ते में 2 बार तो करें सर में प्याज के रस की मालिश, प्याज पीस के या ग्राइंडर में पीस के कपड़े में डाल के निचोड़ लें और उसकी मालिश करें हफ्ते में 2 बार। और सुबह को हर्बल शैम्पू यूज़ करें और हफ्ते में 2 ही बार कम से कम सर में कपूर और नारियल का तेल मलें, जिससे रूसी भी ख़त्म हो जाए। प्याज के रस से ख़त्म हो जाए तो बस यही काफ़ी है। अदरवाइज़ 2 दिन सर में कपूर और नारियल का तेल गर्म करके रख लें, उसकी मालिश करें, हर्बल शैम्पू से सर धोएं। सरसों का तेल नाक में डालें, क्योंकि ये मुझे लगता है इनका नज़ले की वजह से हुआ है। और अगर छींकें ज़्यादा आती हूँ तो एक खजूर में 5 काली मिर्च रखें, गुठली निकाल के 5 काली मिर्च रखें और वो चबा लिया करें। या रहमान या रहीम या अल्लाह बच्चे को याद करा। जी, एसिडिटी का मसला है और सिर्फ हमारे पास 1 मिनट का वक्त बचा है। मुझे तो नहीं, ये चाहिए कि चूने का पानी बना लें, एक डला चूने का, एक 30-40 गिलास पानी किसी बर्तन में लेके उसमें छोड़ दें, रात में वो नीचे बैठ जाएगा चूना और
یہ اوپر کا پانی کم سے کم 3-4 بار کپڑے میں ڈال کے اوپر کا پانی نتھار کے اور کپڑا چھان کر کے اور بوتلوں میں بھر کے فریج میں رکھ دیں، کم سے کم 2-3 بوتلیں، اور اس میں سے آدھا کپ پانی لیں اور اس میں 1 گلاس پورا بھرا ہوا یا 2 کپ پانی سادہ ملا کے اور وہ پی لیں صبح شام۔ 1 چمچ اسبغول کی بھوسی سادے پانی سے ہفتے میں 5 دن لیں، اور چھوٹی ہرڑ پسوا کے رکھ لیں تھوڑا سا دیسی گھی میں تل کے، اور 1 چمچ رات کو گرم پانی سے لے لیا کریں۔ انشاءاللہ قبض بھی ختم ہو جائے گا، ایسیڈیٹی بھی ختم ہو جائے گی۔ صبح کو اٹھتے ہی اچھی طرح حلقہ کر کے پیٹ بھر کے سادہ پانی پیا کریں، انشاءاللہ سارا دن فریش رہیں گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار، ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار، 5 نمازوں کی پابندی۔ جی بہت بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہو۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہم سب کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔